باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک منٹ دروازہ بند کر دوں. جی خوب غنچہ فاطمه سلام خوبی شما؟ بله آقا بله من خوبم. علیکم السلام. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبه؟ آنها خوبن. چیکار میکنی؟ کیا بتائیں آقا؟ بگو من در اتاق هستم. مچھلی بنا رہے ہیں. کیا بولیں؟ من غذا درست میکنم یا ماهی درست میکنم. ماهی درست میکنم. من ماهی درست میکنم. ماهی یعنی مچھلی. شکار میکنی یعنی میں نے پوچھا شکار میکنی. شکار میکنی. شکار میکنی. واقعی من ماهی درست میکنم. مچھلی پکا رہی ہیں. ٹھیک ہے. من ماهی درست میکنم یا آپ کہہ سکتی من ماهی میپزم. آقا بنانے کا کیا ہوگا؟ جیسے وہ کھڑی مچھلی. دیکھیے درست کردن کا معنی ہے اس کے معنی بھی پکانے کے ہی ہیں. پختن سے بنا میپزم اس کے معنی بھی پکانے کے ہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کیا بول رہے ہیں ابھی؟ کیا بول رہی تھی آپ؟ وہ جیسے کھڑی مچھلی جو ہوتی ہے اس کو بنانے کو کیا بولیں گے؟ کھڑی مچھلی مطلب جیسے کھڑی مچھلی اس کو پکا نہیں رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں ابھی. اچھا تو یہ کئی من ماهی صاف پاک میکنم جی یا من ماهی خرد میکنم کاٹ رہی ہوں. جی جی ماهی خرد میکنم. ٹھیک ہے. جی خرد کردن یعنی جیسے آلو خرد مسیب زمین خرد کردن آلو کاٹنا. خرد کردن ٹکڑے کاٹنا ٹکڑے کرنا. ٹھیک ہے. جی جی اس کو من از شما پرسیدم. میں نے آپ سے پوچھا شکار میکنی. آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ من ماهی درست میکنم میں مچھلی پکا رہی ہوں. یا من ماهی میپزم میں مچھلی پکا رہی ہوں. یا من ماهی خرد میکنم میں مچھلی کاٹ رہی ہوں. ٹھیک ہے. جی نیچے والا درست ہے آواز. نہ سب صحیح ہے. اچھا یہ صحیح یہ کر رہی ہیں آپ. ٹھیک. جو کام کر رہے ہیں اس کے جی لیے. جی جی خوب. شما ماهی دوست داری؟ بله من ماهی دوست دارم. من ماهی خیلی دوست دارم یعنی مجھے مچھلی بہت پسند ہے. من ماهی خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. من ماهی خیلی دوست دارم. مجھے مچھلی بہت پسند ہے. خوب. نازیہ رضوی سلام خوبی شما؟ بله من خوبم. خانواده شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ سلامتی. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. شما دیشب چه خوردی؟ شما دیشب چه خوردی؟ رات آپ نے کیا کھایا؟ قورمه سبزی و نان خوردم. بله من قورمه دیشب قورمه سبزی و نان خوردم. بله اگر من ماہی را استعمال کریں یعنی را کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ را مفعول کے لیے. را مفعول کے لیے آتا ہے. مفعول اگر آپ نے پڑھا ہو جس کے اوپر کام تمام ہوتا ہے. میں مچھلی کو کے معنی اردو میں اکثر اس کو کے معنی آتے ہیں. میں کھانا کھا رہا ہوں تو ایک روٹی جو ہے نا میں نے روٹی کو کھایا تو روٹی
روٹی کیا ہے وہ اس کے لیے را آتا ہے. من نان را خوردم. ٹھیک ہے. من خط را نوشتم. من نامے را نوشتم. دیکھیے ایک ہے من. اگر ہم کہیں گے من ماہرہ دوست دارم تو کیا ٹھیک ہوگا؟ ہے وہی بات ہے ایک ہی بات ہے بس یہ دیکھیے میں نے من ماہی دوست دارم شارٹ میں کہہ دیا اصل میں یہی ہے. اصل میں یہی ہے من ماہرہ دوست دارم. اصل یہی ہے من ماہرہ دوست دارم. اصل یہی ہے. وہ تو شارٹ میں کہہ دیتے ہیں من ماہی دوست دارم. من ماہی دوست دارم یہ شارٹ میں کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. من ماہی دوست دارم یعنی من ماہرہ دوست دارم مجھے مچھلی پسند ہے. ٹھیک ہے. مثلا ہم کیا کہتے ہیں شارٹ پہ من کتاب میخوانم. من کتاب میخوانم میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو وہ اصل میں کیا ہے من کتاب را میخوانم. من کتاب را میخوانم. من کتاب را میخوانم. من سیب زمینی را میخورم. من سیب را میخورم. لیکن وہ را ضروری نہیں کہ بعض جگہ ہر جگہ لگایا جائے. آپ شارٹ میں جہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے چھوڑ دیجیے. من کتاب میخوانم. من سیب میخورم. من سیب زمینی میخورم. من ماہی دوست دارم. کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. خوب نازیہ رضوی شما رو فرمائے شما کتاب چندم را میخوانی. من کتاب دوم میخوانم. آپ دیکھیں یہ وہی بات ہو گئی. میں نے کیا کہا شما کتاب چندم میخوانی. شما کتاب چندم میں نے کیا کہا چندم میخوانی. اصل میں یہی ہے شما کتاب چندم را میخوانی. شما کتاب چندم را میخوانی تو آپ کے من کتاب دوم را میخوانم. یا تو کہیے آپ من کتاب دوم را میخوانم اور اگر را نہ بھی لگائیں تو چلے گا. من السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. من کتاب دوم میخوانم. چاہے دوم میخوانم کہیے چاہے دوم را میخوانم. من کتاب دوم را میخوانم. دوسری کتاب پڑھ رہے تھے. جی علی رضا رضوی. علی رضا کے نام سے کس کی آئی ڈی ہے یہ؟ جی بشرا خاتون. آپ نہیں ہے نا. اچھا بشرا آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے. من کتاب دوم را میخوانم. تو نئی کلاس جو 13 نومبر سے شروع ہوگی آپ لوگ اس میں جو نئے ہیں اس میں شرکت کریں گے. فی الحال اس میں آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. شما کتاب چندم را میخوانی. من کتاب دوم را میخوانم یا من کتاب دوم میخوانم. خوب این چیست. این چیست. این پاک کن است. مثلا این پاک کن است موبایل نیست. این پاک کن است موبایل نیست. آیا این موبایل است؟ نہ این پاک کن است. اور میں کہوں آیا این موبایل نیست؟ بله. نہ آیا این موبایل نیست؟ بله موبایل نیست. کس نے کہا بلے؟ غنچہ فاطمہ. غنچہ فاطمہ شاید آپ اس درس میں نہیں تھی جب سوال نگیٹو کیا جاتا ہے. میں نے اسی لیے سوال کیا آپ سے. دیکھیے ایک سوال ہے پازیٹیو طریقے سے سوال. آیا این موبایل است؟ آیا این موبایل است؟ تو اس کا جو جواب آئے گا یا تو بلے آئے گا یا نہ. آیا موبایل است؟ نہ. این پاکون است. نہ این پاکون است. جی ہم بلے مطلب ہاں ہوتا ہے نا آغا. اور اگر آیا میں یہ کہوں آیا این موبایل است تو آپ کہیں بلے این موبایل است. موبائل است. ایک تو سوال یہ ہوتا ہے. ایک سوال اس طریقے سے دیکھیں پازیٹیو ہے آسٹ ہے نیست نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ سوال ایسا ہوتا ہے اسے نگیٹو کوشچن کہتے ہیں. ہر سوال میں ہوتا ہے آیا این
موبائل نیست. آیا ہے موبائل نیست. تو اس کا جواب بلے نہیں آئے گا چرا یا چرا آئے گا. چرا چرا موبائل است. چرا این موبائل است. اب دیکھیے آپ بہت سے لوگ یہ کہیں گے ہم نے فارسی میں شروع میں کبھی پڑھا تھا چرا کے معنی کیونکہ ہیں. تو کیونکہ ہے لیکن اس میں چرا یعنی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا جب میں آپ سے کہوں کیا موبائل نہیں ہے تو آپ کہیں کیوں نہیں چرا ان موبائل است. یا اس کا جواب آئے گا مثلا میں اسے کہنے لگوں آیا ان موبائل نیست تو آپ کہیں نا ان موبائل نیست ان یا کوئی نا ان پاکن است یا پورا جملہ کہہ دیجیے نا این موبائل نیست این پاکن است. پورا جملہ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نا این موبائل نیست این پاکن است. سمجھتے ہیں ان دونوں سوالوں میں فرق اور جواب میں ان کے فرق. یہ است ہے یا نیست ہے. یہ پوزیٹیو سوال ہے یہ نیگیٹو سوال ہے. پوزیٹیو سوال کے جواب میں یا تو ہاں آئے گا بھلے یا نہ آئے گا نہ. نیگیٹو سوال کے جواب میں یا تو اگر ہاں ہے تو چرا کیوں نہیں کیا یہ موبائل نہیں ہے تو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں کیوں نہیں بھائی ہاں ہے چرا یہ موبائل است. یا پھر نہ یا نہ جواب آئے گا. مثلا اگر میں اس کو آیا ہے موبائل نیست کیا موبائل نہیں ہے نہ ان پاکن است. لکھو آئیے ہو کی بودی شما نازیہ رزوی بودی نا شما نهار نخوردی چرا چرا من نهار خوردم. شما نهار چی خوردی؟ تخم مرغ. من تخم مرغ خوردم. شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ من ماہی خیلی دوست دارم. یہ مٹا دو آپ لوگوں نے لکھا جو لکھا کرے پہلی بار تو سب لکھا کریں سب کے اوپر میری طرف سے واجب ہے کہ سب لکھیں ٹھیک ہے. اور اگر ابھی اس وقت ابھی کسی نے نہیں لکھا تو فی الحال جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ میں مٹاؤں. جی آگلی شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ کدام غذا بیشتر دوست داری؟ شما کدام غذا را آ سکتا ہے. شما کدام غذا بیشتر دوست داری. آپ کو کون سا کھانا زیادہ پسند ہے تو آپ میں سے بہت سے اکثر ہم سب کہہ سکتے ہیں من مغز مادر کا بیشتر دوست دارم. امی کا دماغ کھاتے ہیں زیادہ ٹھیک ہے جی. من ماہرہ بیشتر. کون ایسا ہے جو مغز مادر زیادہ پسند کرتا ہے کھانا؟ من ماہرہ بیشتر دوست دارم. کون ایسا ہے آپ میں سے؟ سب کھاتے ہیں تھوڑا بہت کھاتے ہیں ہاں. لیکن بیشتر جو ہے وہ لڑکی زیادہ کھاتی ہیں لڑکے زیادہ کھاتے ہیں. لڑکے کھاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ بات تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں. یہ تو ماؤں کو اکٹھا کر کے ان سے سب سے ایمانداری سے پوچھا جائے گا تو جواب شاید آپ کا زیادہ آئے گا کہ مغز مادر کا بیشتر دوست دارم. اچھا ٹھیک ہے پھر جیسا آپ کہیں جی. چلیے میں مٹا دیتا ہوں آپ کے بقول پسا رہا.
نہیں آگا رہنے دیجیے. فسرہا لکھ دیجیے آگے. جی پرسنل دشمنی نکالی جا رہی ہے. فسرہا جی مغز مادر را بیشتر دوست دارن. شما کدام قدر مثلا پسرها یا شما کی جگہ پہ کہیں پسرها کدام قدر بیشتر دوست دارن پھر دارن ہو جائے گا. پسرها مغز مادر را بیشتر دوست دارن. امی کا بھیجا زیادہ چلاتے ہیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی یہ مذاق سے کبھی آپ سیریس لیں. ٹھیک ہے جی کبھی ساری ممیاں مل جی ساری ممیاں مل کے کبھی میرے پیچھے پڑ جائیں. ٹھیک ہے دختر ہاں کر دیں اور کدھر ہمارے بھیجے کو کھانا بنا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے لکھا آپ لوگوں نے یہ مذاق کی بات تھی. تو ٹھیک ہے جی شما کدام غذا بیشتر دوست داری یا شما کدام غذا را بیشتر دوست داری. من ماهی را بیشتر دوست دارم. من ماهی را بیشتر دوست دارم. ٹھیک ہے یا مثلا من مثلا بریانی بیشتر دوست دارم. یہ بریانی تو نیشنل لیول پہ پسند ہے سب کو. نہیں ہر کسی کو ہر کوئی کہتا ہے مجھے بریانی پسند ہے. من بریانی بیشتر دوست دارم. من بریانی دوست نہ دارم. اس میں شما چیز نازیہ بورو پیچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے پھر آپ نارمل نہیں ہے. بھلے من کباب دوست دارم. ماہی دوست دارم. خیلی خوب. من ماہی ہم خیلی خوب ہے. من بریانی کا بیشتر دوست دارم. ماہی ہر چیزور باشے خیلی خوب ہے. ماہی اس طریقے کی بھی بنی ہوئی ہو اچھی ہوتی ہے لیکن بریانی ہر ایک اچھی نہیں ہوتی ہے. بریانی تو بس ہمارے ہاتھ کی زیادہ اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بعض لوگوں کو حیدرآبادی بریانی پسند ہوتی ہے جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے شما کجا زندگی میں کر دی. من جہائی مختلف زندگی بھی کرتا ہوں مختلف جگہ پہ. مثلا من شہر مثلا امروہہ میں پیدا ہوا وہاں رہتا تھا. نوگاؤں میں پڑھا. ایران میں رہا. اب گجرات میں رہ رہا ہوں یہاں پڑھا رہا ہوں. مختلف جگہ من جہائی مختلف زندگی کرتا ہوں مختلف جگہ پر رہا ہوں. ٹھیک ہے شما کدام غذا مثلا یہی سوال پھل کے بارے میں ہو سکتا تھا. شما کدام میوے را مثلا غذا کی جگہ میوے. شما کدام میوے را بیشتر دوست داری. آپ جواب دیجئے من سیب را بیشتر دوست دارم. من کیوی را بیشتر دوست دارم. من موز بیشتر دوست دارم. دیکھیے بیشتر کا مطلب کیا ہوا پتہ ہے آپ کو. یعنی پسند سب ہے مجھے بہت زیادہ ہی پسند ہے. میں اللہ کا بڑا سیدھا سادہ بندہ ہوں. میں کسی کھانے کو ناپسند نہیں کرتا لیکن زیادہ اس کو پسند کرتا ہوں مثلا. ورنہ اگر آپ لڑکیوں کو اٹھا کے دیکھیں ہر چیز میں مجھے پسند نہیں ہے. یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ لڑکیوں میں ہوتا ہے. ان سے پوچھیے باغی جون من دوست نہ دارم. بیگن مجھے پسند نہیں ہے. ان سے کہیے چکن مثلا مرغ نہ من دوست نہ دارم. ان سے کہیے مثلا فلاں چیز تو نہ من. گنی چنی چیزیں پہ زندگی گزار لیتی ہیں اور وہی گنی چنی زندگی جو انہیں پسند ہو گنی چنی چیزیں جو انہیں پسند ہوتی ہیں شادی کے بعد ڈاکٹر سب سے پہلے وہی منع کرتا ہے. ٹھیک ہے تو اپنے اوپر زندگی تنگ کرتی ہیں لڑکیاں اور اس کی دشمنی نکالتی ہیں وہ اپنے شوہر سے. ایسا ہی ہے تو نہ یہ مذاق کی بات تھی. شما کدام میوے را بیشتر دوست داری. من مثلا سیب را بیشتر دوست دارم. من موز را بیشتر دوست دارم. من انار بیشتر دوست دارم. جو آپ کی پسند بتائیے کس کو کیا پسند ہے زیادہ. پسند تو سب ہے بیشتر. پھلوں میں نہیں سمجھ میں جی
پھلوں میں سب پسند ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھلوں میں سب پسند ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ پسند ہے لڑکیوں کو، جو اکثر زیادہ کھٹی ہوتی ہیں، زیادہ چیزیں وہ زیادہ لڑکیوں کو پسند ہوتی ہیں۔ ترش من ہندوانا دوست میں دارم۔ آگا پرتقال جی، ترش تھوڑی کھٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ پسند آتی ہیں لڑکیوں کو، مثلاً پیزا۔ یہ کیا ہے؟ تمر ہندی۔ تمر ہندی کسے کہتے ہیں؟ املی۔ احسان، کیا نام ہے آپ کا؟ ذہین فاطمہ۔ جی، ہمارے مدرسے میں دیکھو اگر دکھاؤں تو کم سے کم 50-60 کلو تو پیڑ پہ آ رہی ہوں گی، بہت زیادہ بھر کے آ رہی ہیں۔ املی، تمر ہندی، لڑکیوں کو املی زیادہ پسند ہے، نہیں؟ یہ آج کا زمانہ چینج ہو گیا۔ مان تمر ہندی را بیشتر دوست دارم، مان مثلا پرتقال بیشتر دوست دارم۔ اور آج کل کی لڑکیوں کو بتاؤں کیا زیادہ پسند ہے؟ بتائیے آقا۔ کرکرے۔ کرکرے زیادہ پسند ہے، پتہ نہیں اسی پہ زندگی گزار لیتی ہے۔ مان جی، کرکرے کا بیشتر دوست دارم، ٹھیک ہے۔ اور کسے کیا پسند ہے؟ خوب عذرا بطول سلام، خوبی شما؟ صدا میرسه؟ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام، خوب هستی شما؟ من خوبم، ممنون. شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله، آنا خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنا هم خوبن، ممنون. چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم. نهار نخوردی شما؟ چرا؟ من نهار خوردم. نهار چی خوردی شما؟ من نهار کباب خوردم. خیلی خوب. شما بفرمایید. این کامپیوتر نیست؟ این کامپیوتر نیست؟ فائدہ کیا ہے؟ این کامپیوتر نیست؟ بله، کمپیوتر نیست. بله نه، این کامپیوتر نیست، این موبایل است. خوب، آیا این موبایل است؟ بله، این موبایل است. آیا این موبایل نیست؟ چرا این موبایل نیست؟ چرا این موبایل نیست؟ چرا این موبایل هست؟ موبایل است. خیلی خوب. شما چند تا موبایل داری؟ گوشی داری؟ شما چند تا موبایل داری؟ من یک موبایل دارم. خیلی خوب. شما کدام میوه بیشتر دوست داری؟ بله؟ من اناناس دوست دارم. بیشتر دوست دارم. من اناناس بیشتر دوست دارم. شما دیشب چه خوردی؟ شما دیشب چه خوردی؟ من دیشب تخم مرغ خوردم. خوب. زهرا سلام، خوبی شما هستی؟ زهرا هستی شما؟ سلام علیکم. وعلیکم السلام، خوب هستی شما؟ بله، من خوبم، ممنون. شما خوبی؟ من هم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ میکنی؟ من سر درس هستم. شما خانواده شما خوبن؟ بله، آنها هم خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن، ممنون. شما دیشب چی خوردی؟ من دیشب عدس خوردم. نهار نخوردی شما؟ چرا؟ من نهار خوردم. چی خوردی؟ برنج. شما کجا درس میخوانی؟ من حوزه علمیه امام حسن عسکری علیه السلام درس میخوانم. شما دانشگاه نمیروی؟ بله، من چرا؟ چرا من دانشگاه میروم. شما کدام دانشگاه میروی؟
من مکتبہ جعفریہ بله دانشگاه مکتبه جعفریه سیدپور میروان. میروان. خیلی خوب. شما کلاس چندم هستی؟ من کلاس نهم هستم. خیلی خوب. درسات چطوره؟ درسات خوبه. درسات یعنی آپ کے، تو میں آپ کو اپنے کہیے درسات درسات. خوبه. خیلی خوب. خوش میگذره؟ بله خوش میگذره. راضی هستی؟ بله ممنون. از درس ها راضی هستی؟ از درس ها راضی هستی؟ سیٹسفائی ہے درس سے؟ بله من درس هم راضی هستم. بله خیلی خوب. موفق باشید. یعنی آپ کہیے زندے باشید. زنده باشید. خیلی خوب. خوب بیائیم سر درس. بیائیم سر درس. کل ہم نے کیا سیکھا تھا؟ کل ہم نے سیکھا تھا نگیٹیو سوال، جملہ پرسشی منفی. نگیٹیو سوال لاسٹ ہم نے پڑھا تھا، جو میں نے ابھی آپ کو پریکٹس کرائی. آیا ان موبائل نیس؟ کیا یہ موبائل نہیں ہے تو اس کا جواب آ گیا تو چرا، یا اگر ہاں تو چرا اور اگر نہ تو نہ. ٹھیک ہے، ایک منٹ. میں بھی تو کہوں پانی کیسے ٹپک رہا ہے، پسینہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو چرا اگر ہاں تو چرا اور نہ تو نہ. جی. آیا فاطمہ رایان ندارت؟ آیا دیکھیے پہلے نگیٹیو سوال سکھانے سے پہلے نگیٹیو فیل سکھایا تھا. دارم پوزیٹیو تھا، ندارم نگیٹیو. است جو ہے وہ پوزیٹیو تھا، نیست نگیٹیو. پہلے نگیٹیو سکھایا آپ کو، فیل نگیٹیو، ورب نگیٹیو سکھایا. اب اس کے بعد نگیٹیو سوال سکھا رہے ہیں. اگر پہلے نگیٹیو سوال سکھاتے تو آپ کہتے کہ نگیٹیو سوال سکھا تو دیا، نگیٹیو بنانا تو نگیٹیو بتایا تو نہیں. ٹھیک ہے جی. خیلی خوب. آیا فاطمہ رایان ندارت؟ کیا فاطمہ کمپیوٹر نہیں رکھتی؟ چرا کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ فاطمہ رایان دارت، فاطمہ کمپیوٹر رکھتی ہے. دیکھیے رایانے یعنی کمپیوٹر. کمپیوٹر بھی بولتے ہیں، رایانے بھی بولتے ہیں. لکھوا دوں آپ کو، رایانے، رایانے اور کمپیوٹر. ٹھیک ہے، رایانے کمپیوٹر یعنی کمپیوٹر. جیسے موبائل گوشی، مثلا گوشی ہے موبائل ایک ہی. ٹھیک ہے. خوب. لیپ ٹاپ بھی کہتے ہیں، لیپ ٹاپ ایسے لکھ لیجئے کبھی، لیپ ٹاپ یعنی جی لیپ ٹاپ. جی لیپ ٹاپ یعنی لیپ ٹاپ. خیلی خوب. بیائیں سر درس. آیا فاطمہ رایان ندارت؟ کیا فاطمہ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے؟ چرا فاطمہ رایان دارت. ٹھیک ہے. آیا فاطمہ دوربین ندارت؟ کیا فاطمہ کے پاس کیا چیز، کیمرہ نہیں ہے؟ نہ فاطمہ دوربین ندارت، فاطمہ کے پاس کیمرہ نہیں ہے. او رایان دارت، وہ کمپیوٹر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. آئیے اب یہ یہاں پر انہوں نے کیا کرایا، دیکھیے سوال ہے یہاں پر لطفاً بخوانی پڑھیے. آیا حسین مداد ندارت؟ چرا حسین مداد دارت. آیا حسین با مداد نمی نویسد؟ دیکھیے ایک تب آیا حسین با مداد می نویسد. آیا حسین با مداد می نویسد. دیکھیے ایک ہے پوزیٹیو نویسد، آیا حسین با مداد می نویسد. کیا حسین پینسل سے لکھتا ہے؟
تو آپ جواب دیجیے بائے حسین با مداد بن نبی صاحب، یا آپ لکھیں نا حسین با خودکار بن نبی صاحب. یہ تو تھا پوزیٹیو کوشچن. ایک ہوتا نیگیٹیو، آیا حسین با مداد نبی نبی صاحب، می نبی صاحب نبی نبی صاحب، یہ نیگیٹیو ہے. آیا حسین با مداد نبی نبی صاحب، تو جواب کیا آئے گا؟ اگر ہاں تو چرا حسین با مداد می نبی صاحب، اور اگر نہیں پینسل سے لکھ رہا ہے وہ آیا حسین با مداد نبی نبی صاحب نا، او با خودکار می نبی صاحب، با خودکار مثلا با خودکار می نبی صاحب. سمجھ گئے نا پوزیٹیو کوشچن نیگیٹو کوشچن کا مطلب؟ کوئی بولے گا؟ بلے آوا جی تو بولا کیجئے تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ حاضر ہیں، تاکہ لگے کہ آپ لوگ حاضر ہیں. کوشچن پوزیٹیو، کوشچن نیگیٹو. فرق کیا ہے؟ اس کے ہاں کے جواب میں چرا آئے گا، نیگیٹو کے جواب میں ہاں کا جواب میں ہاں ہے چرا، اور نہ تو نہ. اور اگر پوزیٹیو کوشچن ہے تو یا تو ہاں یعنی بلے یا نہ. یہ یاد رکھنا. تو آئندہ سے جب کبھی بھی کوئی آپ سے سوال کرے تو اس کے سوال کو دیکھنا کہ وہ پوزیٹیو ہے یا نیگیٹو. آتے ہی آپ سے کوئی کہا آیا حسین با مداد نبی نبی صاحب، تو آپ کہتے ہیں بلے نبی نبی صاحب، نہیں بلے نہیں چرا او با مداد نبی صاحب. آیا حسین با مداد نبی صاحب، بلے او با مداد نبی صاحب. ہاں وہ پینسل سے لکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ لکھا آپ نے نیگیٹو کوشچن اور پوزیٹیو کوشچن کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب کیا آئے گا یہ جب سمجھ میں آیا؟ اور یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ چرا جب میں آپ سے کہوں کیا حسین پینسل سے نہیں لکھتا، کیا حسین پینسل سے نہیں لکھتا، تو آپ کیا کہیں گے کیوں نہیں؟ یا میں آپ سے کہوں آپ بازار نہیں جائے گی، کیوں نہیں؟ تو یہ چرا کیوں نہیں جاؤں گی. کیا آپ بازار نہیں جائے گی؟ کیوں نہیں جاؤں گی. ایسے ہی یہ ہے چرا کیوں نہیں، وہ پینسل سے لکھتا ہے. مٹا دو. ایک بات اور کوشچن سمجھانے کے لیے ضروری نہیں کہ آیا ہی آئے، بغیر آیا کے بھی وہی بات رہے گی. پھر آپ کو کوشچن کا کیسے پتہ لگے گا؟ لہجے سے. کس نے کہا؟ نیاز بانو اور اسکار فاطمہ اور سب نے. تو لہجے سے سوال سمجھ میں آئے گا. پھر مثلا حسین با مداد نبی صاحب، حسین با مداد نبی صاحب، پھر لہجے سے سمجھ میں آئے گا کوشچن. مطلب وہی رہے گا مطلب. اور لکھنے میں تو آیا آپ کو لکھتا ہوا دکھائی دے جائے گا لکھاوٹ پہ جگہ جگہ، لیکن جب آپ کہیں بازار میں فارسی میں کسی سے گفتگو کریں تو وہ آیا وایا نہیں لگائیں گے، وہ لہجے سے سوال کریں گے آپ سے. شما بازار میری، شما بازار می روی. وہاں یہ نہیں کہیں آیا شما بازار می روی، نہیں شما بازار میری، شما بازار نہیں می روی، چرا من بازار می رہا. تو وہاں پہ آیا نہیں لگائیں گے. آیا کی عادت مت ڈال لیجئے گا، کیونکہ جو بچے آیا کے ذریعے سے پلتے ہیں وہ ماں سے محبت نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آیا کی عادت مت ڈالیے گا. کبھی ایسا ہو کہ آیا کی عادت پڑ گئی اور اگر آیا نہیں ہے تو آپ اسے کوشچن ہی نہ سمجھے کبھی، پھر کبھی ماں کو ماں ہی نہ سمجھے. آیا کوئی ماں سمجھ بیٹھے ہیں. لہذا آیا آ جائے تو نہ آئے تو آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. حسین با مداد نبی صاحب، بھلے حسین با مداد نبی صاحب. آیا حسین با مداد نبی صاحب، بھلے حسین با مداد نبی صاحب. حسین با مداد نبی صاحب، چرا حسین با مداد نبی صاحب. آیا حسین با مداد نبی صاحب، چرا حسین با مداد نبی صاحب. آیا شما بازار نمی روی، چرا من بازار می روم. شما بازار نمی روی، چرا من بازار می روم. یہ تو ہمارا نیشنل کام ہے لڑکیوں کا بازار جانا بھائی، شادی شدہ کا. ٹھیک ہے جی. آیا نہیں دیکھیے مذاق ہے، آپ لوگ کوئی برا تو نہیں مانتا ہے میری باتوں کا؟ نہیں ہوگا جی. آیا حسین مداد نہ ڈالا. دیکھیے آیا لگا ہوا ہے
ना भी हो तो आप अभी दिखाएंगे, आया ना होने का भी मिसाल देंगे। नीचे देखिए तीसरा सवाल दिख रहा है आपको, दूसरा इन खानुम उस्ताद नीस, तो यहाँ पे आया नहीं लगाया, देखिए आया इन खानुम उस्ताद नीस, देखिए बात वही है, इन खानुम उस्ताद नीस चरा इन खानुम उस्ताद हस्त। आइए, आया हुसैन मिदाद ना दारद, चरा हुसैन मिदाद दारद, ये रही इसके पास। आया हुसैन बा मिदाद नमी नवीसत ना, ये रखी पेंसिल, हुसैन बा खुदकार में नवीसत, पेन से लिख रहा बेचारा। इन खानुम उस्ताद नीस, ये लेडी उस्ताद नहीं है, चरा इन खानुम उस्ताद हस्त, उस्ताद है। आया वो दर्स क्लास हस्त, क्या वो क्लास में है? भले उधर क्लास हस्त, हाँ वो क्लास में है। देखिए चरा और भले, नीस्ट के को निगेटिव क्वेश्चन के जवाब में चरा या ना, और पॉजिटिव क्वेश्चन के जवाब में भले या ना। दरिन ज़र्फ गज़ानीस्ट, दरिन ज़र्फ गज़ानीस्ट, बोलिए चरा दरिन ज़र्फ गज़ा हस्त। आया मोहम्मद गज़ा नेमी खुराक ना, मोहम्मद गज़ा में नेमी खुराक, मुंह फुला के बैठा हुआ नहीं खा रहा, और ये काम इनका नेशनल काम है बच्चों का, ठीक है ना। मोहम्मद गज़ा नेमी खुराक, खाना नहीं खा रहा मोहम्मद, फूला बैठा है, कुछ मांग रहा होगा, मिला ना होगा इसे। आया शुमा ज़बान फ़ारसी नेमी खानी, शुमा ज़बान फ़ारसी नेमी खानी, चरा वन ज़बान फ़ारसी नहीं खाना। आया शुमा किताब अव्वल में खानी, जवाब कौन देगा? शुमा किताब अव्वल में खानी ना, मन किताब दोम में खाना, मैं मन अलान बुजुर्ग शुदम, जहरा मन बुजुर्ग शुदम, मैं बड़ी हो गई अब, किताब दोम में खाना, मैं दूसरी किताब पढ़ रही हूँ। आया मरियम नक्काशी नेमी की शायद, चरा मरियम नक्काशी भी की शायद। आया उधर दफ्तर नक्काशी में की शायद, क्या वो कापी में ड्राइंग कर रही है? ना, वो रुए मुकव्वा नक्काशी में की शायद, मुकव्वा यानी वही जो ड्राइंग पेपर मोटा वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको? चार्ट पेपर, चार्ट पेपर। अहसन, खूब। बेआईम जुलू, जुलू यानी आगे, बेआईम जुलू, बेआईम आए आगे। बात तवज्जो में तस्वीर पासुख दही, तस्वीर को ध्यान में रखते हुए आप जवाब दीजिए, तस्वीर को देखकर आपको जवाब देना। आया इन दुख्तर किताब दारद, दीजिए जवाब। आया इन दुख्तर किताब दारद, भले इन दुख्तर किताब दारद। आया किताब उर्वे मीज नीस्त, आया किताब उर्वे मीज नीस्त ना, किताब उ दर दस्तस, उसके हाथ में है, दर दस्त उ आस्त, दर दस्त आस्त, हाथों में है। आया उ नक्काशी में की शायद, क्या वो ड्राइंग कर रही? ना, वो किताब में खाना। आया हो, देखिए पेंसिल, अभी से देखिए तस्वीर को, जवाब दीजिए। आया हुसैन मिदाद ना दारद, चरा हुसैन मिदाद दारद। आया बा मिदाद भी नवीसत, क्या वो पेंसिल से लिख रहा है? ना, बा खुदकार भी नवीसत, पेन से लिख रहा है। मिदाद हुसैन कुजात, हुसैन की पेंसिल कहाँ है? मिदाद उ या मिदाद हुसैन रुए मीज़त, ठीक है। खूब बेआईम जी, खैले खूब। लुत्फन फासुक दहीद, बराए मेहरबानी जवाब दीजिए। ये जवाब आपको किताब से नहीं, दर्स नहीं है यहाँ पे, उससे नहीं, आपको अपने पास से देने हैं। अजीब खुद, अजीब खुद यानी अपनी जेब से जवाब देने हैं आपको। हमारे उस्ताद कहते थे अजीब खुद, अजीब खुद, अजीब खुद जवाब दही, यानी अपनी जेब से जवाब दीजिए, यानी अपने पास से जवाब दीजिए। इसमें उस्ताद शुमा चीज, आपको उस्ताद का नाम क्या है? कदर नकवी। इसमें अरे मैंने यहाँ उस्ताद का नाम पूछा है, किसी का भी नहीं पूछा है। इसमें उस्ताद शुमा चीज,
اس میں حسین حیدر نقوی ہے۔ من اس میں استاد کیا اس میں استاد مان مثلاً یاسین یاسین حسین آفتی، اب بھی تو ہوا کسی استاد کا نام لو یار۔ اس میں استاد مان، اس میں آپ کہیے اس میں استاد مان، اس میں استاد مان محمد میاں زیدی است۔ آپ کہیے استادوں کا نام لیجئے، کسی کا بھی نہیں لیا کرتے ہیں نام۔ اس میں استاد مان محمد میاں زیدی است، ٹھیک ہے؟ خیلی خوب، شما تابلو پاک نے بھی کنی چرا من مجبور ہستم پاک بھی کنم، مجبور ہوں بھائی پاک کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ چرا من تابلو پاک بھی کنم، من تابلو پاک بھی کنم، چون من مجبور ہستم، کیونکہ میں مجبور ہوں، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا، ٹھیک ہے؟ آیا شما کتاب دو گمراہ بھی خوانی؟ کیا آپ دوسری کتاب پڑھتی ہیں؟ بھلے شما خوانید ما کتاب دو گمراہ بھی خوانیم۔ آیا استاد شما روی تابلو نمی نویسد؟ آیا استاد شما روی تابلو نمی نویسد؟ چرا؟ استاد ما روی تابلو می نویسد۔ اب آپ میں سے کچھ کے ذہن میں یہ سوال تو نہیں آ رہا کہ یہاں پہ شما ہے اور نویسد ہے، یہ دال آنا چاہیے تھا شما کے ساتھ؟ کسی کو ایسا سوال تو نہیں آ رہا؟ نہیں، کیونکہ شما کی بات نہیں ہو رہی ہے، استاد کی بات ہو رہی ہے، اور استاد کیونکہ غائب ہے او کی جگہ پر ہے، یہ او می نویسد۔ آیا استاد شما روی تابلو نمی نویسد؟ چرا استاد ما روی تابلو می نویسد۔ شما در کدام مدرسے درس می خوانی؟ آپ کون سے مدرسے میں درس پڑھتی ہیں؟ من در مدرسہ امام حسن عسکری علیہ السلام درس می خوانا۔ با واضحائی داخل کمانک، کمانک کا مطلب سمجھ گئے؟ ہاں، بریکٹ، بریکٹ بولتے ہیں نا۔ ابھی کمان جو ہے وہ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، یہ کمانک ایسے ہی ہوتے ہیں جی، اور کیسے کیسے ہوتے ہیں وہ آپ جانیں۔ فی الحال عثمان تابلہ پاکی کنم، ٹھیک ہے؟ بواجہی داخل کمام کامل کنی۔ واضح یعنی کلمات، کلمہ، ہا یعنی اس کی جمع، لفظوں سے جو داخل کمام جو اس بریکٹ کے اندر لفظ ہیں ان کے ذریعے سے کامل کنی، انہیں کامل کیجئے۔ من کی افراد ہوئے میز، می گزارم، می گزارم، ٹھیک ہے؟ می گزارم، یہ یہاں پہ نمبر 1 ہے تو یہاں نمبر 1 ڈال دیجئے۔ او بامیدار جی، می نویسد، و باباکون پاک می کند، پاک می کند۔ آنها روی تابلو نقاشی نمی کشند، در دفتر نقاشی می کشند، در دفتر نقاشی می کشند۔ آیا این زیر دستی نیست؟ آیا این زیر دستی نیست؟ نه، این زیر دستی نیست، پوشه است۔ آیا شما خطکش و پرگار دارید؟ ندارید؟ ندارید۔ آیا شما خودکار و پرگار ندارید؟ چرا من خطکش و پرگار دارم۔ ولی ٹھیک ہے، ہو گیا، پر خالی ہو گئی ہے جی، یہ کرنا ہے، بہت آسان سوال ہے یہ۔ ایسے ایسے سوال امتحان میں 10 کے 10 20 کے 20 آ جائیں تو کتنے آسان ہو جائیں، لیکن یہی چیز اگر ذہن حاضر نہ ہو تو غلط ہو جاتی ہے۔ در ایران، دیکھیے ہم نے اس درس کے شروع میں کیا پڑھا تھا کہ اس درس میں ہم یہ پڑھیں گے اور متن جو پڑھیں گے در ایران کے نام سے آئیے، در ایران، ایران میں دیکھیے ایران میں کلاسیں ایسی ہوتی ہیں اور جتنی صاف دکھائی دے رہی ہیں نا اتنی ہی صاف ہوتی ہیں۔ اسم من حسین است، میرا نام
و اسم خواهرم فاطمه است. میرا اور میری بہن کا نام اس میں خواہرم. میم کیا ہے یہ؟ کون ہے نا میم کیا ہے یہ؟ ضمیر پیوستے. اس میں خواہرم فاطمہ است، میری بہن کا نام فاطمہ ہے. ما اہل لبنان ہستیم، ما اہل لبنان ہستیم، ہم لبنان کے رہنے والے ہیں. پدر ما پزشک است، پدر یعنی باپ، پدر ما یعنی ہمارا باپ، پدر ما یعنی ہمارے ڈیڈی پزشک است، ڈاکٹر ہیں. وہ مادر ما استاد دانشگاہ است، اور ہماری ممی یونیورسٹی میں استاد ہیں. ما الان در ایران ہستیم، ہم اس وقت ایران میں ہیں. یعنی یہ لبنان کے رہنے والے ہیں، حسین اور اس کی بہن فاطمہ. ان کے پاپا ڈاکٹر، ممی ٹیچر ہیں. اور یہ اس وقت حسین اور اس کی بہن کہاں ہیں؟ ما الان در ایران ہستیم، ہم اس وقت ایران میں ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ مانو خواہران طلبہ جامعۃ المصطفیٰ ہستیم، میں اور میری بہن جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ. العالمیہ یعنی انٹرنیشنل، العالمیہ یعنی انٹرنیشنل، العالمیہ، العالمیہ یعنی انٹرنیشنل، انٹرنیشنل. اور اگر ایرانی بولنے لگے انٹرنیشنل تو پتا کیا بولتے ہیں؟ انٹرنیشنل. انٹرنیشنل ٹھیک ہے، انٹرنیشنل. جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ آپ نے لکھا ہوا دیکھیں گے جہاں بھی جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ یعنی جامعۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جامعۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی. میں اور میری بہن جامعۃ المصطفیٰ کے طلبہ ہیں، طالب علم ہیں. مان در مدرسہ المہدی. میں اب آپ کہیں گے کہ جامعۃ المصطفیٰ جب یونیورسٹی ہے تو یہ مدرسہ المہدی اور مدرسہ بنت الہدیٰ کہاں سے آ گیا؟ جی جی، یونائٹڈ نیشن کو کیا کہیں گے؟ یو اے ای انگلش میں، اور متحدہ امارات ایسے. یونائٹڈ نیشن کو کہتے ہیں متحدہ. آپ نے پڑھا ہوگا متحدہ نیوز وغیرہ میں، اردو کی نیوز میں متحدہ عرب امارات، متحدہ عرب امارات یو اے ای. جی کچھ بولا آپ نے؟ شاید اقوام متحدہ. نہ اقوام متحدہ تو ہاں وہ جو پارٹی ہے نا اسے بولتے ہیں اقوام متحدہ. اسے کیا بولتے ہیں؟ جو پورے ملکوں کی ایک کمیٹی ہے وہی تو ہے نا یونائٹڈ نیشن. جی تو اسے وہی کہیں گے. جی میں سمجھا اس کو کہتے ہیں. جیسے یو اے ای کئی وہ مل کے امارات بنا ہے یو اے ای، میں اس کو سمجھ رہا تھا. نہیں اس کو تو اقوام متحدہ. جی مانو خواہران. دیکھیے اب آپ کہیں گے کہ جامعۃ المصطفیٰ کے طالب علم ہیں تو پھر یہ مدرسہ کیا الگ کیوں لکھا المہدی اور بنت الہدیٰ؟ دیکھیں ایک منٹ. ایران میں ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، اس کا نام ہے جامعۃ المصطفیٰ. مثلا ایک بلڈنگ ہے، کم سے کم اس میں 4 مالہ بلڈنگ ہے اور تقریباً 200 آفس ہیں. یہ قم میں ہے. گرودوارے معلم پر ایڈریس ہے معلم. اس میں صرف کیا ہوتا ہے؟ فائل والے کام ہوتے ہیں. مثلا یہ والی بلڈنگ میں آپ سمجھ لیجیے ایڈمیشن کے کام ہیں، اس میں مثلا انٹرنیشنل کام ہے، اس میں ویزا کے کام ہے، الگ پوری ایک یونیورسٹی ہے. اب اس کے انڈر میں قم میں مثلا 4-5 مدرسے ہیں، اصفہان میں 4-5 مدرسے ہیں، آشتیان میں مدرسہ ہے، جگہ جگہ مدرسے ہیں. مثلا قم میں لڑکیوں زبان سیکھنے کے لیے، لڑکوں کے لیے المہدی ہے. یا پھر مدرسوں میں آ جائیں تو مدرسہ حجتیہ ہے جو سب پرانا بھی ہے، حجتیہ ہے، مدرسہ امام خمینی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو الگ مدرسے ہیں، یا اصفہان میں چلے جائیں تو الگ حکیمیہ ہے، مومنی، اور قم میں مثلا مومنیہ ہے، شہادیہ ہے. یہ مدرسے ہیں، یہ اس کے انڈر میں آتے ہیں. جب آپ کا ایڈمیشن ہوگا، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا، اس کا یہاں پہ فائل بنے گی، وہ کہاں پہنچے گی؟ کمپیوٹر سے یہاں.
پھر آپ کی ویزا یہاں سے کہیں سے جاری کر دی جائے گی، آپ کو ویزا یہاں آ جائے گی، آپ نے ویزا لگوائی، آپ پہنچے ایران ایئرپورٹ، تو یہاں سے ایک شعبہ ہے، یہ وہاں سے لے کے آتا ہے ایئرپورٹ سے، یہاں سے گاڑی جائے گی آپ کے لیے ایئرپورٹ، اور آپ کو ایئرپورٹ سے لا کے ان کا ایک مہمان خانہ ہوتا ہے قم میں ہی کسی جگہ پر، جہاں اس کو کہتے ہیں مہمان خانہ، مہمانوں کو روکنے کی جگہ، تو جتنے بھی نئے آتے ہیں انہیں یہاں لا کے روکتے ہیں، پہلے مدرسوں میں نہیں، یہاں، اور یہاں روک کے پھر کیا کریں گے وہ، یہاں روک کے پھر وہ یہ کریں گے، اس کی ڈاکٹری بھی ہوگی، اس کی جو فائل وغیرہ ضروری کاغذات ہیں وہ تیار ہوں گے، ویزا وغیرہ کے کام ہوں گے، 10-15 دن یہاں لگ جائیں گے، اس کے بعد اس کی فائل یہاں آئے گی اور اس سے پوچھیں گے کہاں جانا چاہ رہے ہیں آپ، یہ پہلے تھا آپشن نہیں، اب خوش مت ہونا لڑکے خاص کر کے، پہلے آپشن ہوتا تھا جب ہم گئے کہ آپ کون سے مدرسے میں جانا چاہ رہے ہیں، تو اکثر کیا کرتے تھے کہ بھائی قم جیسی جگہ کون چھوڑے گا، ہم تو قم میں رہنا چاہ رہے ہیں، جب پوری دنیا یہ چاہے گی میں قم میں رہوں گا تو قم پھٹ جائے گا بھائی، اب انہوں نے ایسا آپشن ختم کر دیا ہے، اب ان کی مرضی ہے کہاں بھیجیں، یہ قم میں رکھیں، اصفہان بھیج دیں، مشہد بھیج دیں، آشتیان بھیج دیں، اکثر اس ٹائم لڑکوں کو آشتیان بھیجا جا رہا ہے جو اس وقت بھیج رہے ہیں، آشتیان قم سے 80 کلومیٹر ہے، اور یہ 80 کلومیٹر انڈیا والا مت سمجھنا جس میں 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہاں 80 کلومیٹر ہے تو 80 منٹ لگیں گے، مثلا 1 گھنٹہ تقریباً، 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے چلتی ہے 1 گھنٹے سے کم میں، 100 کلومیٹر 80 منٹ، ہاں وہی 1 گھنٹہ لگتا ہے تقریباً، 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر گاڑی چلتی ہے، 100-120 بس 100 چھوٹی گاڑی 120، تو تقریباً 80 منٹ کہہ رہا ہوں، ایک گھنٹے میں 100 کلومیٹر ہے تو 1 گھنٹے سے کم میں پہنچ جاتا ہے، بہت اچھی بھی جگہ ہے، قم کے نزدیک کا نزدیک ہے، صبح شام کبھی بھی آ سکتے ہیں آپ، 1 گھنٹے سے بھی کم لگتا ہے، اور آب و ہوا قم سے بہت زیادہ اچھی ہے، اس کی خاص بات یہ ہے یہاں برف اتنی نہیں گرے گی جتنی یہاں برف گرتی ہے، موسم سہانا اور اچھا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے آپ آ گئے مجھ سے جیسے ہم گئے، آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، لوگوں کو بارے میں جانا تھا کہ مدرسہ حجتیہ میں جانا، جب بھی جانا یہاں سے بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نکلے ہیں، خامنائی صاحب، زکزکی صاحب، ایسے لوگ پڑھ کے نکلے ہیں، اگر جانا تو مدرسہ حجتیہ جانا تھا، ہم کہے کہاں جاؤ گے، حجتیہ جانا ہے، مدرسہ مبارک ہے حجتیہ، لیکن آج یہ مدرسہ مبارک ہے حجتیہ پرانی بلڈنگ ہے، پرانی بلڈنگ ہے، جسے اس ٹائم ہم کیا بولتے ہیں، جسے لال قلعہ وال قلعہ، پرانی جو سرکاری اس میں سمپتی میں چلی جاتی ہے، اس طریقے کا ہے یہ، ٹھیک ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار مدرسہ امام خمینی اتنا VIP 5 اسٹار ہوٹل کی طرح بنا ہوا، اتنی سہولیات، وہاں جا کے ایش سے رہیں گے، جب یہاں پہ جا کے کوئی کہتا ہے کہ انڈیا یا پاکستانی یا افغانی، ان 3 ملکوں کے، کیونکہ ان 3 ملکوں کے لوگ باقاعدہ مولویت پڑھتے ہیں، باقی ملکوں کے لوگ جیسے چینی ہے، افریقی ہے، ان کو تو بس اوپری معلومات دینداری کی کرا دیں اور جا کے وہ تبلیغ کرنے قابل ہو جائے، اتنا پڑھاتے ہیں، اس لیے مدرسہ امام خمینی ایسے بنایا گیا تھا۔ اب اگر یہاں سے کوئی یہ کہتا ہے انڈین پاکستانی یا افغانی کہ مجھے مدرسہ امام خمینی جانا ہے، تو کہتے کیوں جانا چاہ رہے ہو، وہ تو ہم نے آسان کتابوں کو، ہارڈ کتابوں کو آسان کر کے ان لوگوں کے لیے بنایا جو اصل شیعہ ہی نہیں تھے، بس آئے دین سیکھیں، جہاں جائے تبلیغ کریں، انڈین پاکستانیوں کو یہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ VIP 5 اسٹار ہوٹل کی طرح ہے وہ مدرسہ، ٹھیک ہے، اور پڑھنے والے یہاں بھی پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کبھی آپ کہیں گے، بہرحال مدرسہ المہدی میں فارسی قوم میں جو اٹھے گا، باقی مدرسوں میں سے جو ہے مومنیہ، شہابیہ، حجتیہ وغیرہ، ایسے ہی اصفہان ہے، مشہد ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جامعۃ المصطفیٰ میں میں اور میری بہن جامعۃ المصطفیٰ کے طالب علم ہیں، میری بہن بنت الہدا میں قم میں ہے مدرسہ بنت الہدا لڑکیوں کا جامعۃ المصطفیٰ انڈر میں، میری بہن مدرسہ بنت الہدا میں، اور میں مدرسہ المہدی میں درس پڑھتا ہوں۔ قم میں ایک مدرسہ اور ہے جامعۃ الزہرا، تو آپ یہ مت سوچنا جامعۃ الزہرا بھی اسی کے انڈر میں ہے، جیسے ہی جامعۃ المصطفیٰ ایک مستقل یونیورسٹی ہے، ایسے ہی جامعۃ الزہرا مستقل ایک یونیورسٹی ہے، کیونکہ باہر کے لوگوں کو، انٹرنیشنل لوگوں کو لانے کا ان پہ کوئی جگاڑ نہیں ہے، تو ان کے ذریعے سے بلواتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں خود ایک مستقل یونیورسٹی ہے جامعۃ الزہرا، بڑی خوبصورت اور بہت بڑی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ بور تو نہیں ہوئے؟ جی، تو میں کہنے کا مقصد یہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ لکھا ہے میں اور میری بہن
جامع المصطفیٰ کے طالب علم ہیں. من در مدرسے المہدی درس میخانہ و خواہرم در مدرسے بنت الہدا درس میخانہ. میں المہدی مدرسے میں درس پڑھتا ہوں اور میری بہن مدرسے بنت الہدا میں درس پڑھتی ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جامع المصطفیٰ الگ ہو گیا, المہدی اور بنت الہدا ہے, تو کئی مدرسے 3 ہو گئے. یہ جامع المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے. کوئی یہاں صرف فائلوں کے کام ہوتے ہیں, کوئی تبلیغ سے تعلق رکھنے والا شعبہ الگ ہے کہ یہاں پہ تبلیغی کام ہوتے ہیں کہ تبلیغ پہ جانا ہو تو یہاں پہ مثلا ریسرچ کے کام ہوتے ہیں کہ آپ ریسرچ کرتے ہیں تو یہاں ٹرانسلیٹ کے کام ہوتے ہیں. یہاں مثلا جو نئے لڑکے قبول ہو کے آئے ہیں ان کی فائلیں تیار ہوتی ہیں. یہاں پر مثلا دوسرے مدرسے میں شفٹ کرنے کا سسٹم ہے. الگ الگ کم سے کم کتنے روم بتائے میں نے, کتنے روم ہیں اس میں؟ 200 آفس ہیں روم, اور ان 200 میں ہر روم میں 2-2 3-3 کمپیوٹر لیپ ٹاپ لیے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. تو کتنا کام ہوتا ہوگا آپ سوچ لیجئے. میں در مدرسے المہدی, اور میں المہدی مدرسے میں درس پڑھتا ہوں اور میری بہن مدرسے بنت الہدا میں درس پڑھتی ہے. ماں زبان فارسی می خانیم, ہم فارسی زبان پڑھتے ہیں. خواہرم کتاب اول می خانہ, میری بہن پہلی کتاب پڑھتی ہے. وہ من کتاب دوم می خانہ, اور میں دوسری کتاب پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. من یہ جامدادی بزرگ دارم, میں کیا رکھتا ہوں؟ جیومیٹرک باکس. بڑا جامدادی بزرگ. کون بتائے گا یہ کیا ہے؟ جامدادی بزرگ کیا ہے؟ صفت موصوف. جامدادی بزرگ بڑی جیومیٹری باکس, یہ صفت موصوف. ایک دفعہ یہ ہوتا جامدادی بزرگ, جامدادی بزرگ اس, اسے صفت سادہ کہیں گے, لیکن جامدادی بزرگ صفت, یہ صفت موصوف ہے. من جامدادی بزرگ دارم, میں بڑی جیومیٹری باکس رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں, من جامدادی بزرگ دارم. در جامدادی در جامدادی من, میری جیومیٹری باکس میں کیا کیا ہے؟ مداد, خودکار. یہ جو ویرگول دکھائی دے رہا ہے آپ کو, کوما, یہ کوما واو کے بدلے آتا ہے. جب کئی چیزیں ایک ساتھ بولے نا تو ہر جگہ واو واو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ آپ کہیں میرے جیومیٹری باکس میں مداد و خودکار و مداد تراش و خودکش, وہ سامنے والا کہے گا کتنا واو کرے گا بھائی, تو یہ اس کے بدلے آتا ہے یہ, اور آخر میں آ کے ایک واو لگا دیتے ہیں. دیکھیے, در جامدادی من مداد, میرے جیومیٹری باکس میں پینسل, خودکار قلم, مداد تراش شارپنر کٹر, خطکش اسکیل, پاکن اور اریزر. واو کے بعد 3 نقطے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ ایٹسٹرا, ایٹسٹرا کیا بولتے ہیں؟ مجھ سے وہ دہرایا نہیں جاتا یہ ورڈ. وغیرہ 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 وغیرہ, کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو؟ جی ایٹسیٹرا. جی ایٹسی شارٹ فارم ہے. جی جی جی, یہ وہی ہے. یہ وا 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 وجود دارات وغیرہ وغیرہ. میرے جیومیٹری باکس میں پینسل, قلم, شارپنر, خط کی شن اسکیل, اریزر وغیرہ وغیرہ وجود دارات. میرے جیومیٹری باکس میں یہ چیز موجود ہے. اب آپ کو سوالوں کے جواب اسی درس میں سے دینے. اس میں خواہر حسین چیست, حسین کی بہن کا نام کیا ہے؟ اس میں خواہر حسین فاطمہ. یہ سوالوں کے جواب آپ لکھ کے لائیے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. لکھا ہوا ہے یہ 3 درس.